ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تیسرے پارے میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ 25-30 منٹ میں ہم اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سی آیتیں ہوتی ہیں جن آیتوں کے مفہوم اور معنی کی امت کو ضرورت ہے، صرف اسی پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آسمان سے جبرائیل آئے انسانی شکل میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا لیے، سوال کرنے لگے ایمان کیا ہے بتاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں، ایمان کے ارکان 6 ہیں، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا ایک رکن ہے۔ اس میں کچھ اہم باتیں ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ دنیا میں نبیوں اور رسولوں کی تعداد کتنی تھی، یہ سوال آتا ہے۔ اب لوگ کچھ اٹھا کے دلیل بولتے ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے، سب بتاتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں 313 پیغمبر تھے۔ بہرحال یاد رکھیے، علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ کتنے آئے، اللہ نے کچھ نام لیے، کچھ نام چھوڑ دیے، اب ان کی تعداد کے پیچھے پڑھ کے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو 1,24,000 کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، لہٰذا اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد سے نقل کرتے ہیں آسمان سے اللہ نے کتنی کتابیں اتاری اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کتنے بھیجا، کتنے نبیوں کو بھیجا، ان کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جو آئے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو نہیں، جو جن کا ذکر نہیں ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، ہمارے معاشرے میں نبی اور رسولوں کی بات آتی ہے تو دشمنان اسلام نے پتہ نہیں ایک میسیج نامی فلم بنائی ہے، آپ دیکھے ہوں گے۔ اس میں کیا ہے، نبیوں کی تصویریں ایکٹنگ کی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، مریم کی۔ اب وہ فلم دیکھ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہی اصل میں دین ہے۔ یاد رکھو، ہمارا نبیوں پر جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، حتیٰ کہ نبی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے، وہ بات الگ ہے۔ لہٰذا یہ نبیوں اور رسولوں پر جو فلم بنی ہے وہ فلم دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک آدمی آتا ہے، داڑھی لگا لیتا ہے، یہودی رہتا ہے، پتہ نہیں کون رہتا ہے، وہ کبھی عیسیٰ کا روپ دھارتا ہے تو کبھی جو ہے وہ موسیٰ کا روپ دھارتا ہے، کوئی عورت آج بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام آ گیا۔ اور ہمارے بات بھی ہے، چرچوں پر سے گزرتے ہیں تو عیسیٰ کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اور مریم بھی ایک ساڑی پہن کر بیٹھ گئی تصویر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب بھی قرآن میں مریم کا، عیسیٰ کا ذکر ہے تو سمجھتے ہیں وہی ہے جو چرچ میں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ایمان لائے بالغیب، اسی طریقے سے یہ نبیوں کی اسٹیچو بنا کر، نبیوں کی فوٹو بنا کر یا نبیوں کی ایکٹنگ کر کے جتنے فلمیں بنائی گئیں یہ تمام حرام ہیں۔ صالح فضل حفظہ اللہ کہتے ہیں اس کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ نبیوں پر ایمان لانے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کسی نبی کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک میسیج آیا ہے، قادیانی پھیل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آندھرا میں بھی ہیں وہ۔ اب پرسوں کہیں پتہ نہیں بنگلور یا حیدرآباد کہیں بیٹھ کر یہ لوگ اپنی مطلب کیا ہے وہ کانفرنس چلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا نبی ہے۔ یہ لوگ پکے کافر ہیں، اس کے کافر ہونے میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے پورے کافر ہیں، لہٰذا ان کے فتنے سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان رکھ کے یہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں محمد احمد کا نام آیا ہے اس سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جھوٹے نبی ہونے کی صرف ایک دلیل کافی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوز موشن آ کر لیٹرین میں مرا۔ نبی ایسے نہیں مرتا، نبی کی موت ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ قادیانی کون ہے، کیسے پھیل رہے ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اور نبیوں پر ایمان لانے سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام نبیوں سے محبت کرنا چاہیے، چاہے وہ آدم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، تمام نبیوں سے محبت کرنا ہمارے عقیدے سے متعلق ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 3 نبیوں سے بات کی ہے۔ کون کون وہ؟ ایک تو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جیسا
کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم نبی مکلم، اللہ نے بات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دوسرے نبی ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، اور تیسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، آدم، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان پیغمبروں میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ کیا مطلب ہے اولو العزم پیغمبر کا؟ مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیگر نبیوں کے مقابلے میں زیادہ ستانے و زیادہ ستائے گئے، زیادہ صبر کرنے والے، پختہ ارادے کے مالک، ان کو کہتے ہیں حضرت اولو العزم پیغمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر 2 جگہ فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، دنیا میں سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو 7 آسمانوں میں ہر ایک آسمان میں جو ہے اللہ کی نبی کی ملاقات ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آسمان کے 2 دروازے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے، اندر سے فرشتہ پر جبرائیل سے کون ہے تمہارے ساتھ؟ بولتے نہ محمد ہیں۔ تم نہ کون آؤ بولے تو فرشتہ جبرائیل بولتے اللہ کا حکم اس لیے آئے ہیں۔ نبی گئے تو بھی دروازہ نہیں کھولتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے آسمان میں گئے، آدم سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو، 2 نبیوں کو پایا۔ ایک تو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت یحییٰ یا زکریا جن کا نام آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان میں کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ مرتبے کے اعتبار سے دیکھے تو انہیں 5واں آسمان میں رہنا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، بات اصل میں یہ ہے قیامت کے قریب میں 10 بڑی علامتیں ہوں گی۔ اس علامت میں ایک علامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔ اور کیا کیا کریں گے ماشاءاللہ مکمل طور پر امت جانتی ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرے پارے میں خود ایک آیت الکرسی آتی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، وہ اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو المنذر۔ آپ نے فرمایا ابو المنذر میں تم کو قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت سکھانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کے اندر دیکھو اللہ کے نبی کیسے علم کا شوق پیدا کرتے تھے۔ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بول ڈالے سکھا تم بولے، لیکن سکھائے نہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی مسجد کے باہر جانے لگے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک آیت سکھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ آیت سکھاؤ آپ۔ اللہ اکبر، یہ حرص تھی صحابہ کے اندر۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی سکھائی۔ آیت الکرسی شروع کہاں ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے کہاں تک ہے؟ وہو العلی العظیم۔ بعض لوگ کیا کرتے آیت الکرسی پڑھو بولے تو لا اکراہ فی الدین ملا کے پڑھتے، وہ آیت الکرسی کا جو ہے حصہ نہیں ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے گا ماشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور سوتے وقت ہمیں اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ آج کل گھروں میں ماحول کیسا ہے، ایک ہاتھ میں ریموٹ، ایک ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ، دیکھتے دیکھتے یا تو مطلب کھانا کہاں جا رہا وہی سمجھ میں نہیں آتا، یا نہیں تو پھر جو ہے وہ موبائل۔ آج کل حال گھروں کا ہے، جب تک بچے موبائل نہیں رکھتے کھانا نہیں کھاتے، وہ صورتحال پیدا ہو گئی، اتنی لت ہے۔ لہذا سوتے وقت اذکار کا اہتمام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے رات بھر اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ آتا ہے۔ آج کل ہم نہ تو دعا پڑھتے، نہ تو وضو کرتے، نہ تو کچھ کرتے، بلکہ پلیٹ ڈھک لے جانور کی جگہ پڑ گئے تو برے خوابہ نظر نہیں آتے، کیا نظر آئیں گے آپ خود بولیے۔ لہذا دعا جو ہے پڑھ کر ہمیں مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے ہم دن بھر بچوں کو ڈراؤنی فلمیں دکھاتے، پتہ نہیں کیا کیا دکھاتے، رات میں ہمارے بچے پریشان ہو کے اٹھ جاتے، ہمیں پریشان ہوئے دلندر سو مارتے، اس نہیں کرنا، یہ غلط بات ہے نا۔ یہ آپ نے ان کو دعائیں نہیں سکھائیں۔ اگر نیند سے گھبرا کر اٹھے، اللہ کی نبی نے دعا بتائی، وہ دعا پڑھ کے بھوگو نا آپ۔ بچہ اگر پریشان ہو کے اٹھا تو بولو بیٹے اللہ آیت الکرسی پڑھو، ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی ماشاءاللہ رقیہ جب کرتے جنات اور شیاطین کا اثر ہوتا نا اس میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا کرسی، وہ کیا ہے کرسی؟ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کرسی کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے پیر کیسے ہیں، وہ کرسی کتنی ہے نہیں معلوم، بس اللہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ لہٰذا وہ کرسی کیسی ہے، کالی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، نہیں پوچھنا چاہیے۔ کرسی کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے
ہونے کی جگہ، بس اتنا سمجھ میں آیا تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں 5 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن جو ہے ایک بادشاہ کے پاس جاتے بولتا ہے میرا رب پیدا بھی کرتا ہے مارتا ہے، تو وہ بادشاہ کیا کریا، ایک آدمی کو بلایا مار ڈالا اور ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا۔ اب انہیں بولا میں بھی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو عقل دی وہ دنیا میں نبی کے علاوہ جو ہے کسی کو بھی کیا مل سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مغرب سے نکال کے بتا، کیا بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس وقت مجھے جماعت اہل حدیث کے ایک عالم یاد آتے ہیں، ان کا نام ہے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، اللہ اکبر، ان کے اخلاق کیا، ان پر خطبہ دے سکتے اتنے اچھے بڑے عالم دین۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ماشاءاللہ کرسچنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کو بولتے ہیں مناظر اسلام، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے زمانے میں ماشاءاللہ قادیانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک دن وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ اگر تو سچا نبی ہے تو میرے مرنے کے بعد بھی تو جیتا، لیکن میں تجھے جھوٹا نبی ثابت کرتا ہوں، تو جھوٹا نبی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرے سے پہلے مر جائے گا اور میں تیرے بعد کئی سال تک زندہ رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جو مناظرہ کیا نا ویسے ہی ہوا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زندگی میں وہ آدمی مر گیا، اور وہ مر گیا کون، مرزا غلام قادیانی مر گیا، اور ماشاءاللہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کئی دنوں تک دنیا میں زندہ رہے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ اور بھی یاد آتا ہے، شاید ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایک دن نماز پڑھا کے جا رہے تھے، شاید ایک آدمی ان کو چاقو سے پیچھے مارا۔ اب کیا ہوا، لے جا کے جیل میں بند کروا لے، بند کرے تو ہوا کیا، پکا بدعتی، کون، ان کی مطلب پیٹ میں چھرا گھونپنے والا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کہیں بستر پہ، اخلاق دیکھو ہمارے اخلاق، ہمارے اسلاف کے اخلاق کیسے تھے، تقریباً شاید 200 سال کے اندر کا واقعہ ہے یہ۔ تو جس آدمی کو جیل میں ڈالا گیا اس کے گھر کے بیوی بچے پریشان، جب شوہر چلا جاتا ہے باہر تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ایسے آیا، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ میرے کو جو چاقو سے چرا گھونپنے والا ہے وہ جیل میں ہے اور اس کے بیوی بچے پریشان ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ثناء اللہ امرتسری کے اخلاق دیکھو، بدعتی سے نفرت ہوتی ہم نا، مگر بدعتی کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا، یہ بھی ہمارے اسلاف ہمیں سکھاتے ہیں۔ کیا کرے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اپنے ایک آدمی سے بولے ایسا کرو ہر دن جا کے 50 روپے اس کے گھر تک پہنچا کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، جا کر پہنچا کر آئے۔ یہ جیل سے نکلا، جیل سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کو آیا تو بیوی سے پوچھا میرے غیر موجودگی میں تمہارے گھر کا جینا کیسے چلتا تھا؟ تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے آدمی کو بھیجا تھا، تبھی بول دیا تھا میں کون بول کے نہیں بتانا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ تلاش کرنے لگا کون ایسا نیک آدمی ہے جس نے میرے گھر کا جینا چلایا میرے غیر موجودگی میں۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا وہ میرے گھر کو 50 دینے والے وہی شخص تھے جس کے سینے میں میرا چھرا گھونپا تھا۔ تلاش کرتے ایک دن وہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر معافی مانگنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ بدعتیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا ماشاءاللہ مظاہرہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا، ماشاءاللہ وہ بدعتی سے بدعت کر کے ماشاءاللہ توحید پرست بن گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ہم بھی مطلب بدعتی کے بدعت سے نفرت کریں مگر اچھے اخلاق سے اس کا مظاہرہ کریں، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ بدعتی لوگ ماشاءاللہ توبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مجھے یہ بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تمہیں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیا؟ تو ابراہیم نے کہا مجھے اطمینان کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب بتائے گئے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، میرے جیب میں آپ کے جیب میں جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کس کا دیا ہوا مال ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ سورہ نور میں کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مال کی بڑی اچھی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں مال وہ ہے جو صبح آتا ہے شام چلا جاتا ہے۔ مال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں دوسری بات آپ کو بتاتے ہیں، یاد رکھیے مال ایک یہودی کو بھی ملتا، ایک کافر کو بھی ملتا، ایک مسلمان کو بھی ملتا، مگر ہر ایک کے ملنے میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے جب مومن کو مال ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے اسے، اور جس کو اللہ کے نیک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے اللہ کی نبی نے فرمایا ایسا شخص قابل رشک ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ ایک بات بتاتے تھے، کیا ہے غور سے سنیے بات، یہ ہمارا جو مال ہے اور دنیا ہے کبھی اپنے دل میں نہیں رکھنا،
اپنے ہتھیلی میں رکھنا چاہیے۔ جب مال بھی دنیا میں دل میں آ جاتا ہے تو اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج دیکھو مالدار لوگوں کو نماز چھوڑ کے کماتے ہیں، تراویح چھوڑ کے کماتے ہیں، روزہ چھوڑ کے کماتے ہیں، یاد رکھیے اس کمائی کا کیا، اس کمائی میں کیسی برکت آئے گی جس میں اللہ کی مخالفت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو۔ ماہ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اس میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ بھی خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تو اتنا دیتے لینے والا اٹھا نہیں پاتا تھا۔ آپ کے خرچ کرنے کا انداز تو کیسے ہوتا تھا، ایک آدمی بولتے جن کو اللہ کے نبی نے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے وقت مال دیا، کہا اللہ کے نبی تو اتنا مال دیتے ہیں کہ لینے والا کبھی فقر و فاقے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عرب لوگوں کو اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مادہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی قوم اتنا خرچ کرتی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھو مدارس کا جال اور مساجد جتنے بنے ہیں، کون بنے؟ باہر سے پیسہ آتا تھا پہلے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دو شکلیں، ایک تو ہے زکوٰۃ دینا، دوسرا ہے صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چھپا کر صدقہ دینے کے دو فائدے ہیں، ایک تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بندہ بری موت سے بھی ماشاءاللہ بچ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا چھپا کر صدقہ دینا، آپ نے فرمایا وہ آدمی جو سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ اسی کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ صدقہ دیتے وقت یاد رکھو ہمارے پاس کیسے ہوتا، لوگ کبھی آتے سڑی دال دیتے، روٹی سڑی دیتے، نہیں بریانی دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس جو پسندیدہ مال ہے وہ دو، اور تندرستی کی حالت میں خرچ کرنا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا، ہمیں جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تو معلوم ہوا کینسر، تب صدقہ و خیرات کرتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے ہیں تندرستی کی حالت میں صدقہ و خیرات کرو، ماشاءاللہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں ٹالتا ہے۔ بلکہ حدیث ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ ایک واقعہ ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، ایک عورت کو کینسر ہوا، وہ پریشان ہو گئی، علاج کری، رقیہ ہوا، کیا بھی ہوا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا۔ تو ایک بڑے عالم دین نے اس عورت سے کہا کہ تم ایسا کرو، یا تو اپنے پیسوں پر کسی کو عمرے کو بھیجو، ایک شکل یہ، دوسری شکل یہ ہے ایسا کرو یہ خود عمرے کو چلے جاؤ۔ اب کون ہے جو عمرے کو جانا نہیں چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر مومن کی تمنا ہے کہ مکے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ ایک مرتبہ ہو۔ لہٰذا کیا کری، اپنے شوہر کے ساتھ چلے گئی، جا کر کہتی ہے 3 مہینے تک میں نے عمرہ کیا، اپنے گناہوں پر رویا، صدقہ و خیرات کیا، زمزم ماشاء اللہ یہ نیت سے پیا، جس نیت سے زمزم پیا جاتا ہے ماشاء اللہ مراد پوری ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے بعد واپس آئے، ممبئی ایئرپورٹ پر اترے، سیدھے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک کیے تو بیماری جسم سے غائب ہے۔ یہ ہوتی ہے یقین کے ساتھ علاج کرنا۔ لہٰذا صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ اور ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ صدقہ و خیرات ہم خود کرتے ہیں، بچوں کو عادت ڈالو کیسے دینا چاہیے۔ ہمارے پاس مالداروں کی ایک بڑی مستی ہوتی ہے، غریب کون تو آیا تو مالدار ماں بولتی ہے بیٹے تمہیں ڈالے تو غریب کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ اسے لگنا نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ اپنے بچوں میں غریبوں کی محبت پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ تو دعا کرتے اے اللہ تو مجھے تیرا محتاج بنا کے رکھ، اے اللہ تو قیامت کے دن تو محتاجوں کے ساتھ مجھے حشر فرما۔ اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتانا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چاچی پر خرچ کرتے، اس پہ حملہ کرتے، خرچ کرتے، بعد میں اچھے ہو کر تو بول کے بتاتے میں دیا نا، یاد ہے کیا؟ وہ یاد رکھو ایسا کرنے والا انسان بڑا بدترین ہے۔ اسی لیے علماء بولتے احسان کرنا نہیں، لیکن دوسرے جو احسان کرتے اسے یاد رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، اور بول کر نہیں بتانا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر بھی دینا چاہیے۔ اور یاد رکھو جو مال دیتے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں حرام مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال مال کہاں سے آ رہا ہے، انسان نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سود سے بچنے کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ ایک حدیث بخاری میں آپ فرماتے ہیں امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ نہیں سمجھیں گے مال کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے، حلال مال ہے یا حرام مال ہے۔ ہمارے پاس دیکھو بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ہم پیسے رکھتے ہیں تو بینک سود ڈالتی ہے اس میں، وہ سود ہم ایسے ہی کھا جاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے۔ یاد رکھو یہ سود کھانے سے ہوگا کیا، ہماری عبادتیں بیکار ہوں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ہم سود کا پیسہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑے گا۔ لہٰذا حلال مال کی برکت بڑی اہم ہے، اور جہاں
حلال مال سے سود کا پیسہ آتا نا پورے حلال مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے اس موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے درمیان فرمایا، لوگو میرے چاچا عباس بھی سود لیتے تھے، میں اس سود کو اپنے پیروں کے نیچے رون رہا ہوں۔ یہ سود جوتی کے نیچے رہنے کے لائق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لون لے کر گھر بنتے ہیں، لون لے کر گاڑی لیتے ہیں، لون لے کر وہ مطلب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل لیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے لینے کی؟ جتنی چادر اتنا پیر اتنا رکھیے۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرض کے بارے میں بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے لمبی جو آیت اتاری ہے وہ قرض کے بارے میں۔ یاد رکھیے قرض ایک ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا کیسے بچنا ہمیں بولے تو وہ اصل میں عورت کے اندر ہے، وہ ایسا ہے قناعت پسندی سے اگر وہ زندگی کری تو شوہر جتنا کماتا اس میں تو زندگی کر سکتی ہو، جتنی چادر اتنا پیر کو چھوڑ کر اگر آپ اپنی زندگی کو خوب لٹا رہے ہیں، کماتا 15,000 30,000 کا بجٹ لا تو کہاں سے لائے گا؟ پتے وہ مطلب پیسے پتوں کی طرح نہیں لگتے کہیں بھی۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہمیں جو ہے قرض سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا قرض لینا ہی تو اس کا ادب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر قرض لے تو لکھ لو اسے، ایک پیپر لو، بانڈ پیپر کچھ بھی، جب دے رہے ہیں آپ تو اسے لکھنا تاریخ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ تقریباً جو ہے 13 تاریخ ہے، لکھو 13/3/2024 کتنا پیسے لیے، سامنے 2 گواہ بھی ہونا۔ اتنا اگر لکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ کب دیے اور واپس کب کریں گے، تاریخ، دینے والا بھی دستخط کرنا، لینے والا بھی دستخط کرنا۔ یہ اصل میں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دینے والے کے لیے بھی سیو اور لینے والا جو بعد میں انکار کرتا ہے اس سے ماشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے قرض کے آداب میں اللہ کے نبی یہی بتاتے ہیں، اگر آپ قرض لے رہے ہیں، اگر دینے کی نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان فرمائے گا۔ آج تو یہ ہے لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر قرض آپ دے دیے کسی کو، اگر وہ دیر کر رہا ہے تو تھوڑی مہلت بھی دینا اسے۔ یہاں کیا بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو بنگلور میں ایک جگہ دیکھا، وہ قرض دیے 3 مہینے نہیں ہوا، راڈ اٹھا لے کے مارنے آ گئے ہیں۔ ایسا جو ہو رہا ہے نہیں، قرض اگر آپ کسی کو دیے اس کی مجبوری آتی ہے۔ اب بس ایسے ہوتا ہے، لوگ قرض لے لیتے ہیں، اپنی زندگی خوب مزے میں لیتے رہتے لیکن وقت پہ نہیں دیتے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے قرض دینا ہو تو انسان کو 1000 بار سوچنا پڑتا، اس سے رشتے کٹتے، اس سے دوستی کٹتی اور اس سے سارے معاشرے میں انسان بدنام بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض دے کر مہلت دینے والے کو ماشاءاللہ کتنی بڑی خوشخبری سناتے ہیں۔ اگر کسی نے قرض دیا، قرض دینے کے بعد اگر آپ اسے مہلت دے رہے ہیں یا قرض معاف کر دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں قرض کے بارے میں بڑا تساہل ہے، لوگ لے لیتے دینا نہیں جانتے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ ایک تو جھٹلاتے، دوسرے انکار کرتے ہیں، کہاں لیا میں تمہارے پاس سے 5000 لے کے بولتا 500 لیا بول کے، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا کیا ہے؟ غفلت، 3 مہینے بولا تو 3 سال کے بعد دیتا ایسا۔ اچھا اس کے بعد اور ایک ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں قرض لیتے وقت فون نمبر الگ رہتا، قرض لینے کے بعد سوئچ آف ہوتا ہے، نمبر ختم، کہاں ہے؟ کرو آؤٹ آف کوریج ایریا، نہیں تو اس پر فون نہیں لگ سکتا، ایسی چیزیں آتی ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جھوٹ بولنے میں کبھی بیوی بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ کبھی قرض والا کا دروازہ ماریا، گھر میں اندر رہتا ہی نہیں، بیوی بولتے اب بچ گئے، دونوں جھوٹے، اور دونوں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جب بندہ قرض لیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب آپ کو قرض لے کر دینے کی سکت نہیں ہے تو لیتے کیوں؟ اور اس کے بعد اور ایک بات بھی ہے، یہ قرض جو لیتے نا سود کے ساتھ لے تو اور بڑی خطرناک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، داڑھی ہے، ٹخنے کے اوپر پینٹ ہے، بولتے اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی، پہلی صف میں نماز پڑھتا بندہ ہے لیکن لاکھوں کا سود باندھ رہا ہے۔ لہٰذا قرض سے جہاں تک ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے، اور قرض لینے کے بعد جو ہے ہمیں ادا کر دینا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا ادا تھی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز
جنازہ پڑھانے کے لیے آتے پہلے پوچھتے قرض ہے کیا؟ قرض نہیں ہے، نماز پڑھاتے، اور جب تک کوئی آدمی قرض کا ذمہ نہ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرض دینے والا جب دیتا نا ماشاءاللہ دیتا لیتے رہتا ہے، اس کو دو ثواب، ایک تو قرض دینے کا ثواب، دوسرا صدقے کا ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ قرض کے تلے بوجھ تلے لوگ دبے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی سم بدل لینا، گاؤں چھوڑ کے چل جانا، کیا کرنا؟ تو اس کے لیے ماشاءاللہ علماء نے بڑے اچھی باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرض لینے والا اگر پریشان ہے اسے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اسی لیے کہ توبہ استغفار کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، قرض سے نجات پانے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر آپ متقی رہیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو آسان فرمائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے ہم قرض کی ادائیگی کے لیے ماشاءاللہ مکمل طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اگر غزوہ احد کے برابر مطلب جبل احد جو پہاڑ ہے مدینے میں، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر اس کے پاس اگر قرض ہے یا اگر یہ دعا یقین سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ دعا یاد ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور ایک دعا بھی میں نے دیکھی ہے، اس کو علماء نے صحیح کہا ہے، یہ دعا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ کیا تم کو میں وہ دعا نہ سکھاؤں؟ اگر جبل احد کی طرح بھی قرض ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یوں ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ لمبی دعا ہے، اس دعا میں بندہ کہتا ہے اے اللہ میں دنیا میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں، اگر تو میرے اوپر رحم کرے گا تو مجھے تیری رحمت کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ماشاءاللہ۔ لہذا اس طریقے سے ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول آئی، تو وہ آیتیں بھی آپ جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران، عمران کون ہیں یہ غور سے سنیے، عمران کون ہیں؟ یہ ہیں حضرت مریم کے کون ابا اور حضرت عیسیٰ کے نانا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے، الحی القیوم، یہ دو نام بہت اچھے ہیں۔ ان دو ناموں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ دو ناموں کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ بندہ جب بھی ان دونوں ناموں کا حوالہ لے کر دعا کرتا ہے ماشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھایا، اے فاطمہ جب تم کو اپنے زندگی میں ٹینشن آئے تو یہ دعا پڑھو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس کے بعد بدر کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تبارک نے بتایا کہ دنیا یہ زینت ہے، اس میں کیا کیا ہیں؟ عورت ہیں، بیٹے ہیں، مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نشاندہ گھوڑے ہیں، جانور ہیں، ان سب کو تم دنیا مت سمجھ لو، بلکہ مومن اس دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارا گیا۔ مریم کا قصہ بیچ میں آیا ہو، انشاءاللہ سورہ مریم میں جب آئے گا تو وہاں ذکر کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتائیں گے، مریم نبیہ نہیں تھی، نیک عورت تھیں، دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یاد رکھو پورے قرآن میں کسی بھی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے، کھل کے دیکھ لو آپ، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 صورتوں میں اللہ کے نبی کے بیویوں کا نام بھی نہیں آیا۔ کیوں آیا؟ اس کی 5 وجوہات ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ماشاءاللہ ایک سردار کی بیٹی، جب پیدا ہوئی پورے لوگ لڑے میں ان کو پالتا ہوں، اللہ نے ایک فیصلہ لیا، ایک بہتی نہر ہے اس میں جا کے سب مل کے پن ڈالو، جس کا قلم رکے گا وہی حضرت یہ مریم کی پرورش کرنے والا ہے۔ یہ حضرت زکریا کون لگتے؟ حضرت زکریا اصل میں انکل ہیں مریم کے، سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو انہوں نے جا کے قلم ڈالے، سب بھی ڈالے، سب کے پنہ مار لے کے چلے گئے، حضرت زکریا کا قلم رک گیا۔ ماشاءاللہ سردار کی اس بیٹی، سالی کی بیٹی ہوتی ان کو، سالی کی بیٹی کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا نے لیا۔ ایک دن وہ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کر رہی ہیں
مریم علیہ السلام، تو وہاں حضرت زکریا جاتے ہیں، بھائی زکریا اے مریم یہ کہاں سے آ گئے بغیر سیزن کے پھل؟ صبح میں خواتین مدرسہ وہاں میں نے مثال دی تھی، آم سردی میں آم جو ہے بارش میں آنا اور سیتاپھل گرمی میں آنا، ویسے بغیر سیزن کے پھل نہ آیا۔ حضرت مریم سے پوچھا تو حضرت مریم نے کہا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ وہاں حضرت زکریا کھڑے ہو گئے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بغیر شوہر کے حضرت مریم کو اولاد دے سکتا ہے، میں بیوی رکھ کر اللہ سے کیوں اولاد کو سوال نہ کروں؟ وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے۔ تو اب یہاں مسئلہ آتا ہے، اولاد دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو خود آزمایا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، بڈھے ہونے کے بعد اولاد ہوئی۔ حضرت زکریا بڈھے، پورے سر کے بال سفید ہو گئے، پورے ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور جو ہے بیوی کے اندر بھی بچہ جننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ امام صاحب بھی ان آیتوں کو تین بار پڑھے اسے۔ لہٰذا جو لوگ شادی ہو چکی ہے، اولاد نہ ہوئی، تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اور ایک دعا بھی سورہ فرقان میں آئی ہے، رب هب لی، کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آج کل شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اگر اولاد نہیں ہوئی، یہ دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کو بدنام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ سسرال والے بولتے ہمارا دامن نامرد ہے سکا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی لڑکی والے بولتے ہیں لڑکی کے اندر کہتے بھی ہے سکا ہے، حالانکہ کیا بھی نہیں رہتا، مطلب کیا رہتے ہیں، دونوں نارمل رہتے ہیں۔ اگر اولاد ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا وقت لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 70 پر 7 بیویاں رکھ کر بھی کسی بچہ نہیں ہوا، اللہ اکبر، ایسے تھے۔ لہٰذا اگر کسی کو بچے نہیں ہوئے تو کیا کرنا؟ توبہ استغفار کرنا سب سے پہلے۔ اور یاد رکھو، بچہ اگر ہونا بولے تو دونوں اپنے جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت کرنا۔ اگر شوہر بیوی شادی سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کر لیے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکیم کے حلوے کھانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ استغفار کرو، توبہ کرو، اور جو ہے جوانی کی حفاظت کرو، اور زنا کی طرف لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر بچے نہیں ہوئے تو لوگ کیا ہے، وہ عامل کامل کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کامل کے پاس کہتے کیا ہوتا، انہیں جا کے بولتا تمہیں ایک رات میرے پاس رجاؤ، نعوذ باللہ۔ مطلب کیا ہے، وہ عامل کامل کیا کر رہا ہے، وہ عورت سے زنا کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں دے گا؟ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا، وہ شادی ہوتے ہی پہلے اجمیر کی ٹکٹ بنا کر رکھتے ہیں ہنی مون کو جانے کے واسطے، اور وہ بچہ نہیں ہوتا، سیدھے ہنی مون کو چلے گئے، اس کے بعد جا کے خواجہ کے دربار میں پوچھ کو آگے سمجھتے اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھتا ہے، انہیں وہاں جا کے پوچھا، حالانکہ اللہ دینے والا تھا، لیکن انہیں سمجھتا اجمیر والے درگاہ والے بابا مجھے دے ڈالے، لیکن غلط بات ہے یہ۔ لہٰذا اولاد نہ ہو، دونوں طرف سے بدگمانی کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ہر ایک آدمی کو اس سے اپنے باپ سے اپنے ماں سے مکمل طور پر رجوع ہونا چاہیے۔ ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں ایک آیت وہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، اس میں ایک آیت لکھی تھی، اور اس کے بعد ختم ہوئی صورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے بات نہیں کرے گا، کچھ لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کے الفاظ حدیث میں بھی آئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، قیامت میں وہ کون ہے جس سے اللہ بات نہیں کرے گا، اور جس طرف دیکھے گا نہیں، اور جس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ جن گناہوں سے پاک نہیں کرے گا؟ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا۔ آج کل ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنتے ہیں، اب وہ علماء کو بھی دیکھتے ہیں لمبا ثوب پہن لیے، وہ ٹخنے کے نیچے آتا ہے نہیں۔ کسی بھی مرد کے لیے ٹخنے کے نیچے کپڑے پہننا حرام ہے، جتنا حصہ وہ رہے گا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ ہوتا کیا ہے، ٹیلر کے پاس جب جاتے ہیں نا، انہیں ماپ لیتا نیچے تک، اسے بولنا ماپ اوپر لو بول کے۔ ہمارے پاس لمبی لمبی پینٹاں لوگ پہن لیتے ہیں، آگے موڑ لیتے ہیں، اور نماز کے باہر جا کے کھول لیتے ہیں۔ نہیں، مرد کے لیے جو ہے اہم چیز ہے کہ وہ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنے۔ دوسرا یہ ہے، جو آدمی احسان جتلاتا وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ تیسرا آخری ہے، ایسا بزنس مین جو جھوٹی قسم کھا کر نعوذ باللہ اپنی تجارت کرتا ہے، تو ایسے بزنس مین کی طرف بھی اللہ تبارک نہیں دیکھے گا۔ یہی 10 کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب